السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلامی بھائیوں، معزز دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے جبیل دعوت سینٹر سعودی عرب کے 7ویں سالانہ اجلاس عام کی دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہماری اس نشست کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر سید طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ، جو خصوصی طور سے اس اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے پاکستان سے مدعو کیے گئے ہیں۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ڈاکٹر صاحب تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق بخشی، اور ڈاکٹر صاحب کے مشکور ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ مکتب جالیات الجبیل اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کیا۔ اللہ ہر ایک کو جزائے خیر دے۔ پاکستان میں ایک شہر ہے جس کو عام طور سے مزاروں اور درگاہوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ میرے خیال میں نام آپ سمجھ گئے ہوں گے، ملتان اس شہر کا نام ہے۔ لیکن اللہ کا ایک کرم اور اللہ کی خصوصی عنایت کہ علامہ اقبال کے لفظوں میں کہ ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانوں میں افسانوں سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کفر اور شرک کے شہر میں ڈاکٹر صاحب جیسی ایک شخصیت کو پیدا کیا کہ آپ اس شہر میں نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں توحید کی اور ہدایت کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کا مختصر تعارف کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان سے ملتان سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ پاکستان میں اس وقت معہد اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور کلیت الزراعہ زراعی ڈپارٹ میں آپ استاد بھی ہیں، اور آپ نے حدیث میں پاکستان میں رہتے ہوئے حدیث سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور پالٹاک پہ ایک الگ سے گوشہ ہے اصلی اہل سنت، انٹرنیٹ کے سامعین جانتے ہوں گے اس سے تعلق رکھنے والے، مستقل آپ اس پہ جواب دیتے ہیں اصلی اہل سنت والے گوشے میں۔ اور تصنیف و تالیف کے میدان میں آپ کی بہت ساری کتابیں، دیوبندیت دیوبندیہ عربی میں ایک کتاب آئی جس نے عالم دیوبند میں ایک ہلچل مچا کر رکھ دی، اور اس کے بعد جماعت التبلیغ اور اس کے عقائد و نظریات پہ عربی زبان میں آپ کی جب کتاب آئی، جس پہ ہمارے استاد اور شیخ محترم ڈاکٹر صالح الفوزان حفظہ اللہ نے مقدمہ بھی تحریر کیا ہے، اور ان کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ اسی طرح اسلامی عقائد اور اس طرح سے دیوبندیت اردو میں بھی ہے۔ مختلف کتابیں ڈاکٹر صاحب کی آپ پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، کیسٹیں بھی آپ کی ہے، اور ان کا انٹرویو ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب سے ایک انٹرویو اسلام سے کیسٹ بھی جدہ سے ہمارے عاقل صاحب نے نشر کی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے مخفی نہیں ہیں، اور ایک جامع ترین شخصیت کے مالک ہیں، اور آپ کا جو اس وقت خطاب ہوگا وہ بھی ایک بڑی نازک اور بڑا حساس موضوع، فرقہ بندی۔ علامہ اقبال کے بقول کی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ لیکن ان تمام کے باوجود مسلمانوں میں فرقے بندیاں اس قدر عروج پر ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہے۔ کوئی اہل سنت بن کے شرک پھیلا رہا ہے، کوئی مختلف ٹائٹلوں کے ذریعے اپنے شرک اور بدعت اور باطل افکار کی نشر و اشاعت میں مصروف ہے۔ انہی فرقوں میں ایک فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین کے نام سے مشہور ہے، جو تکفیری فرقہ ہے اور اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ اس کے عقائد و نظریات بڑے ہی خطرناک ہیں، لیکن اعمال اور شکل و صورت ظاہری وضاقتہ دیکھ کر کے آپ اور ہر سادہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تو اسی فرقے کی تردید کے لیے اور اسی باطل فرقے اور اس کی وضاحت کے لیے ڈاکٹر صاحب کو یہ موضوع دیا گیا ہے۔ میں بغیر کسی تاخیر ڈاکٹر صاحب حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں، اور آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ بغور سنیں۔ اور دوسری چیز خواتین سے درخواست ہے کہ وہ خود بھی خاموش رہیں اور اپنے بچوں کو بھی خاموش کرائیں۔ اور
تیسرا ایک اعلان ہے کہ جن لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے اب تک، کھانا کم پڑ جانے کی وجہ سے باہر کھانا آ گیا ہے، وہ باہر تشریف لے جائیں اور کھانا کھا لیں اور اس کے بعد پروگرام سنیں۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عصر کی اذان تک پروگرام ہے، عصر کے اذان تک نماز ہم نے پڑھ لی، مغرب تک، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں گے، 1 گھنٹہ ہے اس وقت۔ میں پروگرام سے 10 منٹ پہلے آپ کو اشارہ کر دوں گا تاکہ بات سمجھ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو جنت سے نکالا، شیطان نے اپنے رب سے مہلت مانگی، اور اپنے رب سے کہنے لگا کہ جس آدم کی وجہ سے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں اس آدم کی اولاد کی گمراہی کا سبب بنوں گا، اس کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور آدم کے بیٹوں کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا۔ اور شیطان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ شیطان کسی کو شرک کی وادی میں گھسیٹتا پھر رہا، کسی کو بدعات سے خوشنما رنگ میں دکھلا رہا ہے کہ یہ مرتے دم تک ان بدعات کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی کو صوفیت کی رنگ میں عقیدہ وحدت الوجود میں الجھائے ہوئے ہے، اور کسی کو توحید کا حیضہ دے کر احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت کو مشرک قرار دیتے ہوئے دکھاتا۔ یہی شیطان ایک عابد کے پاس آتا ہے، اس کی عمر بڑی طویل ہے، سارے انبیاء کا اس نے زمانہ دیکھا، ہر قسم کے گر سے واقف اور بہت زیادہ علم رکھنے والا،
وہ قصہ مشہور ہے کہ بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی. بھائی اپنے شہر کو چھوڑنے کے لیے تیار، کاروباری سلسلے میں. سوچا کہ بہن کس کے حوالے کریں. ذہن میں آیا کہ اس بستی میں ایک عابد زاہد شخص رہتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہے. اس کو کہیں گے کہ ہماری بہن کی حفاظت تیرے ذمے ہے.